قبلہ پیر صاحب، غزوات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ لڑنے کا شوق نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات نے کئی دفعہ فرمایا بھی کہ ہم تمہیں جو ہے جنگ کرنا سکھاتے ہیں، مگر آپ نے نہیں سیکھی۔ کام صرف یہ تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے لے کر تبوک تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، مگر کام صرف یہ تھا کہ میرے آقا کے جو ہے موافق کے طور پر ساتھ ہوتے تھے اور آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات پہنچاتے تھے۔ جنگ بدر میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھے اور خاص غلاموں میں تھے۔ اور دیکھیے رب کائنات پھر مقام بھی قبلہ کتنا عطا کرتا ہے نا۔ جب جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو قید کیا گیا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھے، تو دور سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، فرمایا اگر اس کو آپ نے آج قید کر لیا، چھوڑ دیا تو یہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا۔ اللہ اکبر۔ انصار سے آپا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر امیہ بن خلف کو یہیں اور اس کے بیٹے کو یہیں واصل جہنم کر دیا۔ سبحان پھر اللہ۔ غزوہ حنین میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور غزوہ حنین میں جو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے تھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپہ سالار۔ سبحان اللہ۔ پھر غزوہ خندق میں بھی سیدنا بلال حبشی، پھر غزوہ بدر میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایمن غزوہ تبوک تک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوئے، کوئی بھی جنگ کا موقع ہوتا۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اگر جنگ میں بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آذان وہی دیتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کروایا۔ سبحان اللہ۔